سورہ غاشیہ میں آتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم اس اونٹ یا اونٹنی پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو کس ساخت میں پیدا کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں آیت ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، وہاں پہ اونٹ یا اونٹنی کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بحیرہ اس اونٹنی کو بولتے ہیں جس نے 5 بچے دیے ہوں اور اس کا 5واں نر بچہ ہو۔ صائبہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ سواری نہیں کر سکتے، کوئی مال نہیں لاد سکتے، اس کو خدا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جس نے 10 بچے دیے ہوں اور 10 کے 10 مادہ ہوں۔ حام وہ اونٹ ہوتا ہے، وہ بزرگ اونٹ ہوتا ہے جس کی سلب سے 10 بچے پیدا ہو گئے ہوں۔ بدن کا لفظ بھی قرآن میں اونٹ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ خاص وہ اونٹ ہوتا ہے جو مال برداری کے لیے، یہ سواری ڈھونے کے کام آتا ہے۔ والبدن جعلناها لكم، بعیر استعمال ہوا ہے اور یہ سورہ یوسف میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی اس اونٹ کے لیے ہے جو مال برداری کرتا ہے، سواری اٹھاتا ہے یا مال کو ایک جگہ سے ٹرانسپورٹیشن کا کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ خاص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ھذہ ناقۃ لھا شرب لکم عشار، یعنی وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی پریگننٹ ہو، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو قرآن کہتا ہے والعشار عطلت، یہ وہ اونٹنی ہے جو 10 ماہ کی پریگننٹ ہوگی اور اپنا حمل چھوڑ دے گی جب قیامت آئے گی اور جب قیامت کا دن آئے گا۔ ہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے 2 چشمی ہے کے ساتھ، اور یہ وہ اونٹ ہوتا ہے جس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، یہ جتنا پانی پی لے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ فشاربون شرب الہیم، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو جس کی حوث نہیں مرتی اسی اونٹ سے مثال دی ہے۔ ضامر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ضامر اس کمزور اونٹ کو بولتے ہیں کہ جو کہیں دور دراز مقام سے آ رہا ہو اور حج کے منادی کرنے کے لیے وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، ایک لفظ جمل استعمال ہوا ہے اور اس کی مؤنث میں اگر آپ بات کریں تو جمالت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، یا جب ہم مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی کسی کا ایسے ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا داخل ہونا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے داخل ہونا۔